الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ پھر ایک بار ہم عقیدے کے اس درس میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ ہمارے اس درس میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم مجدد اسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب اصول ایمان پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 14 مجلسیں ہماری اس کتاب کی ہو چکی ہیں 14 مجلسیں ہماری اس کتاب کی ہو چکی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدے کے باب میں، عقیدے کے تعلق سے ہم نے سنا ہے۔ اور آج کی مجلس، آخری جو مجلس ہماری تھی 14ویں مجلس، اس مجلس میں جو باتیں ہوئی ہم اس کا اعادہ ایک بار کر لیتے ہیں تاکہ آگے جانے میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ اس لیے کہ اس کے بعد ہمارا جو درس ہے وہ درس ہمارا ہے القدر، یعنی تقدیر کے باب کا درس ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے گزشتہ آخری درس جو ہمارے ساتھ تھا، اس درس کا ہلکا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ عقیدے کی اس درس میں شامل ہیں، عقیدے کی اہمیت کو اور اس کی کیا اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ تو اصول ایمان شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب، اس کی شرح مختلف علماء نے، کبار علماء نے لکھی ہے۔ عام طور سے ہم لوگ شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ کا شرح ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے سمجھنے میں ذرا آسانی ہو۔ تو یہ حدیث جس کے جب ہمارا درس ہمارے ساتھ، جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں، شیخ نے یہ حدیث ہمارے ساتھ آخری وقت تھی جس میں کہا، جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم، وہ اپنے باپ سے، اپنے دادا سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گاؤں والے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فقال یا رسول اللہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری حالت ایسی ہے کہ مال ہلاک ہو چکے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور مال کم ہو رہے ہیں، چوپائے ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش طلب کیجیے۔ ہم، جیسے انہوں نے کہا، فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَبِاللَّهِ عَلَيْهِ، انہوں نے کہا کہ سفارش چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ بناتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کہا کہ آپ کے لیے، آپ کے پاس ہم اللہ کو سفارشی بنا کر لاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات انہوں نے کہہ دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ، ارے تمہارا برا ہو، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ وَسَبَّحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تسبیح بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شأن اللہ اعظم من ذلک، تم جو کہہ رہے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بڑی ہے۔ ان عرشہ علی سماواتہ لہکذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں بتایا کہ اللہ کا عرش ایسے ہے، یعنی قبہ گنبد کی طرح ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے بارے میں بتایا، اور پھر کہا وَإِنَّهُ، اور عرش اس میں سے ایک آواز آتی ہے، جیسے آدمی جب کسی اس پر سوار ہوتا ہے تو اس کی بوجھ کی وجہ سے، ثقل کی وجہ سے آواز آتی ہے۔ یہ حدیث تھی جس کو امام احمد نے اور ابو داؤد نے رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کو سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور سلف کا اصول ہے کہ عقیدے کے باب میں ضعیف حدیث کو دلیل نہیں بنایا جاتا۔ اصل میں عقیدے میں جو اصل ہے اس میں کوئی ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ حدیث جس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اس آیت کی تفسیر جو سورۃ الزمر آیت نمبر 60 پر 7 کی ہے، اس آیت کے ضمن میں شیخ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہے۔ وَالسَّمَاوَاتُ، اور سارے آسمان مطویات بیمینی، اور اس کے داہنے ہاتھ سے لپٹے ہوئے ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ منزہ ہے، پاک ہے ان تمام چیزوں کا جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث جو شیخ نے بیان کیا ہے، جس میں اس بات کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خیال کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خیال کیا جائے، ایسا کوئی لفظ زبان سے نہ بولا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہو، اس کی عظمت کے خلاف ہو۔ اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان جب دل میں بیٹھ جاتی ہے، آپ اور ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے دروس کی مجلسیں انعقاد کرتے ہیں، یہ درس سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت جب ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان کے الفاظ منہ سے نپے تلے نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے آدمی کوئی بھی لفظ بغیر سوچے سمجھے زبان سے نہیں نکالتا ہے، سوچ سمجھ کر نکال رہا ہے کہ کیا وہ بول رہا ہے، اس کے الفاظ اچھے ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احادیث میں بیان کیا ہے اس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جیسے اس صحابی نے حدیث میں کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بہت تکلیف پہنچ چکی ہے، لوگ بڑے مشقت میں ہیں، اور بچے ایسے ہیں ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، ان کو کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے، اور لوگوں کے مال کم ہو رہے ہیں اور چوپائے ہلاک ہو رہے ہیں، ان کو چارہ پانی نہیں مل رہا ہے۔ آپ ایسا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے بارش طلب کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش مانگیے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کو آپ کے پاس سفارشی بنا کر لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی بات انہوں نے کہی۔ تو واقعی یہاں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی پریشانیوں میں نیک لوگوں کے پاس جا سکتا ہے، جا کر کہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ نیک آدمی سے کوئی آدمی دعا کروا سکتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ آج جیسے بیماری ہے، نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو ختم کر دے۔ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما دے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو صحابہ کرام کوئی بھی کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ قحط کے زمانے میں وہ عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، جا کر کہا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش برسائے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لما کہتے ہیں کہ اللہم انا کنا نستسقی بنبینا والآن نستسقی بعم نبینا، اے اللہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ اللہ سے بارش کی دعا کریں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے چاچا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ ایک وسیلہ ہے نیک لوگوں کی جو زندہ ہیں، حاضر ہیں، ان کی دعاؤں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز ہمارے پاس گزشتہ درس میں تھی۔ اسی طرح ایک اور بات ہمارے پاس سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بلا سوچے سمجھے نہیں بولنا چاہیے، جیسے اس حدیث میں کہا گیا هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، بہت سارے ایسے ہوں گے جو اپنے زبانوں کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹ دیے جائیں گے، ان کی زبان غلط کہیں گے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ تو آدمی جب معمولی کسی آدمی کے بارے میں بولتا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے بولتا ہے تو وہ آدمی کو کیسے اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، میں جتنے ہمارے ساتھ ہیں تمام سے کہوں گا کہ آپ علم شرعی حاصل کرنے میں رغبت بتائیں، شریعت کا علم حاصل کرنے میں اپنا شوق بتائیں، اپنا جذبہ بتائیں۔ بہت سارے ہیں ان کا شوق الگ الگ کاموں میں ہے، لیکن شریعت کا علم اس سے پہلے کہ یہ علم اٹھا لیا جائے اور علماء دنیا سے ختم ہو جائیں، آپ علم حاصل کیجئے۔ اس علم کا یہ فائدہ ہوگا کہ العلم الشرعی یصون الانسان، شریعت کا علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے الفاظ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی زبان اچھی ہو جاتی ہے۔ جو شخص شریعت کا علم حاصل کرتا ہے اس کی زبان اچھی ہو جاتی ہے، اس کی زبان میں ایک طرح کی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ غلط بات کسی سے نہیں کہتا، خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب کہتا ہے تو بالکل سوچ سمجھ کر کہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ بات سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ کی تسبیح بیان کی، بار بار تسبیح بیان کی اور تسبیح بیان کرتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی غلط بات سنیں یا غلط بات دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں والحدیث يدل على مشروعية الاتيان بالتسبيح عندما يقال في حق الله سبحانه وتعالى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کبھی بھی کوئی غلط بات کوئی سنتا ہے، کوئی کہتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے وقت میں آپ سبحان اللہ پڑھیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا۔ اور جیسے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سبحانہ، جیسے کہا گیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 میں، جب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے تو فوراً بنا کسی اس کے سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، سورۃ الصافات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کبھی بھی ایسی بات سنیں تو فوراً میں اور آپ
سبحان اللہ کہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما یستشفع من الادنی للاعلی، یعنی چھوٹے آدمی کو سفارشی بنایا جاتا ہے بڑے کے پاس، اور یہاں انہوں نے ایسے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سفارشی بنا کر لائے اللہ کے پاس۔ یہ غلطی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلطی پر ان کو متنبہ کیا اور کہا کہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اللہ جس کے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں اور ساری مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق اس کی مرضی اور مشیت کے تحت ہے اور ساری تدبیر اسی کی چلتی ہے، تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے گا کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں فرق آتا ہو۔ اور اسی طرح گزشتہ درسوں میں جو بات ہمارے ساتھ تھی وہ یہ اتدری ما اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا اتدری ما اللہ، اے میرے صحابی تم جانتے ہو کہ اللہ کیا ہے؟ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اگر یہ سوال آج امت مسلمہ سے کر لیا جائے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کتنا علم ہے، اللہ کے بارے میں تمہاری کتنی معلومات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے بارے میں تمہارا کتنا علم ہے، تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہا اتدری ما اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہاری کوئی معلومات ہیں؟ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اصول ایمان ہم اسی لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا علم ہو، معلومات ہوں، اللہ کے بارے میں ہماری معلومات حاصل ہو جائیں گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شیخ نے اسی لیے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سیدھی سادی معلومات ہیں جو ہر کسی کو ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کم از کم اتنی معلومات ہوں اس کے اسماء کے بارے میں، اس کے صفات کے بارے میں، جس سے آدمی کے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کی گفتگو صحیح ہو جاتی ہے، اللہ سے آپ کی امید بڑھ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ جب سے یہ کتاب شروع ہوئی ہے ہمیشہ میں اور آپ اس بات پر ہیں۔ وہ کیا بات ہے؟ وَأَنَّ الْعَبْدَ، میں اور آپ یعنی بندہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے، مَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ جتنا پہچانتا ہے، کَانَ مِنْهُ أَخْوَفَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا وہ زیادہ ڈرتا ہے۔ اگر میرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اگر میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے۔ مَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانتا ہے اللہ سے وہ اتنا ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے وہی ڈرے گا جو اللہ کو پہچانتا ہے۔ وَلِعِبَادَتِهِ أَطْلُبُ، اللہ سے ڈرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا، اللہ کی عبادت کی طرف دوڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مگن ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے۔
ایک اللہ کو جتنے زیادہ پہچانا اللہ سے وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ میں کسی کنارے میں کھڑے ہو کے کانپنے لگوں اور کہوں کہ اللہ کا مجھے بہت ڈر ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کی عبادت میں وہ چیز ظاہر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ مگن ہو جائیں۔ وَعَمْ مَعْصِيَتِهِ أَبْعَدْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں سے آپ بچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں سے آپ دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی، اللہ کو میں نے پہچان بھی لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ڈر بھی گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں میں مگن بھی ہو گیا، اور جب اللہ کی عبادت میں لگ گیا تو گناہوں سے دور بھی ہو گیا۔ گناہوں سے دور ہونا چاہیے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا فائدہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا ان عرشہ علی سماواتہ لہا کذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کے بارے میں بتایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عرش کے پائتے ہیں جس پر عرش ہے، اور عرش ایک قبے کی طرح ہے۔ یہ حدیث گزشتہ درسوں میں ہم نے پڑھی ہے، اور بھی 2 حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اور وقت ہے، اس لیے کہ کل سے انشاءاللہ تقدیر کا باب ہمارے ساتھ ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے۔ البتہ یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے یہ ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، اور کچھ علماء نے اس کو حسن بتایا ہے، کچھ علماء نے اس کی سند میں کلام کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے جیسے ضعیف بتایا جیسے میں نے ذکر کیا۔ اور ساتھ ساتھ کچھ حدیثیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمارے ساتھ ہے جس میں کہتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اور ہم لوگ جانتے ہیں جتنے ہمارے ساتھ ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی آتی ہے قال اللہ عز وجل، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اس کے الفاظ اور معانی دونوں بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ الفاظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، معانی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں۔ یہی حدیث قدسی کا مطلب ہے، یہی سے حدیث قدسی کا مطلب ہے۔ کہا قال اللہ عز وجل کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم مجھے جھوٹا بتلاتا ہے حالانکہ اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، اور آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ اما تکذیبہ ایائی، رہا اس کا کہ مجھے جھٹلانا، لن یعیدنی کما بدانی، وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جیسے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی وہ اس کا جھٹلانا ہے۔ حالانکہ جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جو البعث والنشور یعنی دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانے پر زندہ یقین رکھتے ہیں، ان کا یعنی آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ آدمی قبر میں اس کا سوال و جواب ہوگا، اور وہ زندگی اصل زندگی ہے جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں سوال و جواب ہوگا، اور اس کے لیے قبر اگر وہ سوال و جواب میں اچھا اترتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قبر میں اللہ کے حکم سے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اور وہ جنت میں اپنے محلات کو دیکھے گا۔ اور پھر ایسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرے گا کہ وہ حشر میں قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آدمی اپنے قبر میں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ برزخی زندگی میں رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد
انسان کو ایک وقت آئے گا کہ سور پھونکنے پر وہ اٹھایا جائے گا. اس کے بعد وہ سارے مراحل ہوں گے جو انسان اپنے بعد کی زندگی میں دیکھے گا، کہ انسان یہ دیکھے گا کہ اس کے بعد اسے میزان ہے، تطائر الصحف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال و جواب ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور یہ اللہ تبارک اور البعث والنشور اسی لیے کہا گیا ہے کہ آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے. اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لن یعیدنی کما بدأنی ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتی. کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، اور پھر آدم کی سارے لوگ نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیا. اور پھر اللہ تبارک کی اس حدیث میں کہا گیا کہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، اور سارے کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہیں. اور وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاهِ، اور آدم کے بیٹے کا مجھے گالی دینا یہ ہے، اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بنا لیا، بیٹا بنا لیا ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اور میں بالکل اکیلا ہوں اور بے نیاز ہوں. الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں، کوئی ہمسر نہیں ہے. اور ایک روایت میں اس حدیث کی امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث اس بات کا پتہ دیتی ہے، جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت بیان کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی لفظ آدمی کی زبان سے ایسا نہ نکلے جس سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کوئی تنقیص ہو. آدمی ہمیشہ اس بات کا لحاظ کرے، العیاذ باللہ. اور یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت دہریہ ہیں، کہتے ہیں کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کو دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں ہے، اور اسی کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں کہا گیا عطاؤہ کلام ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا قدرتہ شاملہ لکل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ساری چیز کو شامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا. عطاؤہ کلام ومنعہ کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ بس انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ کا عطا کرنا، دینا بھی کلام ہے، اور روکنا بھی کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عطاؤہ کلام ومنعہ کلام، اذا اراد شیئا قال له کن فکان جل وعلا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث جس میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی بنا سوچے سمجھے کوئی لفظ اپنی زبان سے ہرگز ایسا نہ نکالے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نقص آتا ہو. اسی طرح ایک اور بات یہاں اس بات میں بتایا گیا ہے کہ یہ کہا گیا یؤذینی ابن آدم یسب الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. اسی طرح اس حدیث میں ایک اور لفظ اس حدیث میں بیان کیا گیا، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. بید الامر اقلب اللیل والنہار، اور ایک حدیث میں کہا وانا الدہر، میں زمانہ ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے شیخ نے لکھا کہ المراد بابن آدم، اس حدیث میں جو کہا گیا کہ آدم کا بیٹا، آدم کے بیٹے سے مراد یہ ہے کہ آدم کی پوری اولاد نہیں، اس میں سے بعض لوگ ایسے ہیں وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِإِبْنِ آدم، آدم کے بعد بیٹے جن سے غلطی ہوتی ہے، جن سے الفاظ نکلتے ہیں. تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے. زمانہ سے مراد کون ہے؟ الشہور
السنوات الاصابع الساعات، مہینے ہیں، ہفتے ہیں، یہ تمام کے تمام ہیں۔ تو زمانہ وہ دن رات زمانہ ہے، اور یہ آتے کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح زمانے کو گالی دیتا ہے تو زمانہ مطلب اللہ جو اسے پھیرتا ہے اس کی طرف اس کی گالی جاتی ہے، تو اسی لیے اسے منع کیا گیا۔ کہا کہ الاسبوع والیوم والشہر والساعہ، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ دن، یہ گھڑیاں، یہ اپنے طور سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لاتا ہے، لے جاتا ہے، ایک سال آتا ہے، ایک سال جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لاتا ہے۔ ایک سال گیا، دوسرا سال آیا، ایک دن گیا، دوسرا دن آیا۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دیتا ہے تو اس لانے والے کو گالی دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ اسی لیے اسے منع کیا گیا کہ کوئی آدمی ہے زمانے کو گالی دیتا ہے، گھڑی کو گالی دیتا ہے، کہتا کیسا؟ ہاں، کبھی ایسا کہہ سکتا ہے جیسے کہا کہ اگر آدمی اس طرح سے برا بھلا کہتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ حدیث میں اور ایک لفظ ہمارے ساتھ بتایا گیا، انا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ یہ بات بتایا گیا کہ انا الدہر لیس المراد انا الدہر اے ان الدہر اسم من اسمائه او صفت من صفاته لیس هذا المعنى۔ انا الدہر، دہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ نام ہے نہ صفت ہے، بلکہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے الدہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، یعنی دن رات کا آنا جانا یہ دہر ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس رات اور دن کے پھیر کو، ہفتوں کو، مہینوں کو اگر گالی دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے ان سب الدہر، اگر آپ یا کوئی اور یا میں زمانے کو اگر برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، تو کہا جیسے بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں زمانہ لاتا ہے اور لے جاتا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کہا فمن نقص تعظیم المرء للہ ان یسب الانسان الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے جب آدمی کسی وقت کو، کسی مہینے کو گالی دیتا ہے، یا کسی منٹ کو یا کسی لمحے کو گالی دیتا ہے۔ تو مصنف نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس درس میں جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں وہ یہ کہ کچھ باتیں عرش کے بارے میں بتلائی گئیں، جیسے میں نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں تو پہلے یہ کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد عظم صبر اللہ علی اذی ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام صبور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت صبر کرتے ہیں۔ جب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے کونے کونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے سامنے خشوع خضوع کے، اپنے بتوں کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، مٹی کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ سجدے اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، اور لوگ اپنے مناجات دعائیں غیر اللہ سے کرتے ہیں، ان کی چوکھٹوں پر سر جھکاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت صبر کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر ہے۔ اور کہا کہ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، بس دنیا کی زندگی ہے، دوبارہ ہم لوگ زندہ نہیں ہوں گے، پوچھے نہیں جائیں گے۔ کہا کہ لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ آخرت پر یقین ہوتا تو یہ دنیا اس نہج پر، اس ڈگر پر نہیں چلتی۔ اگر لوگوں کو آخرت پر یقین ہوتا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے پر یقین ہوتا۔ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا،
کوئی کسی کے خلاف غیبتیں، کوئی کسی کے خلاف غلط باتیں نہیں کہتا، اسے احساس ہوتا کہ کل اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، حشر کے میدان میں مجھے کھڑے ہونا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ مرنے کے بعد آدمی کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس ساری کائنات دوبارہ زندہ ہوگی، انسان تو انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بے سینگ بکری کے بھی سینگ پیدا کریں گے اور اس سے اس کا بدلہ دلائیں گے کہ سینگ والی بکری نے اسے سینگ مارا تھا۔ تو ہم انسانوں کو اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس حدیث میں آج کے اس درس میں یہ بات ہمارے ساتھ معلوم ہوئی، عظم صبر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت صبر کرتے ہیں۔ ابن آدم جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، جیسے کرسمس کا موقع آتا ہے، کتنے لوگ ہیں العیاذ باللہ اور کرسمس کے موقع پر اس عید کی تہنیت مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس کہا، حالانکہ قرآن نے کہا کہ ایک ایسی بات ہے کہ پہاڑ پاش پاش ہو جائیں، اور کہا حد ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ تو وہ لوگ ہم ان کو سمجھائیں، ان میں دعویٰ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیزوں سے بے نیاز ہے، پاک ہے، منزہ ہے، جو چیزیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ رہے ہو۔ خاص کر ایسے موقع پر جب ساری دنیا میں، یورپ میں بیماری بڑی تیزی سے پھوٹ رہی ہے، ہم ان کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے دعویٰ کریں، بتائیں کہ تم اپنے عقیدوں سے توبہ کر لو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو اٹھا لے۔ ساری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے کہ لوگ شرک و بدعتوں کو چھوڑ دیں، لوگ غلط عقائد کو چھوڑ دیں، ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لے، اس بیماری کو اٹھا لے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان حدیثوں میں ایک بات ہم نے بھی سنا، تحریم سب الدہر، یعنی زمانے کو گالی دینے سے منع کیا گیا، گالی دینے سے منع کیا گیا۔ جیسے بہت سارے ہیں، جیسے کہتے ہیں، جیسے کہا کہ هذه الایام انما هي خبط عشوا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ تو دن رات ایسے آتے ہیں اور جاتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہتا ہے کہ تأتی وتذهب دون حاجہ دون حکمہ، کہتا ہے کہ رات اور دن کے آنے میں کوئی حکمت نہیں ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتی ہے۔ تو زمانے کو گالی دینا، ہاں آدمی کہہ سکتا ہے کہ آج کا دن ایسے گزرا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، آج کا دن میرا اچھا نہیں گزرا۔ تو اچھا نہیں گزرے کا مطلب ہے کہ تو ہم نے اس دن میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، نیک عمل نہیں کیا، اس لیے وہ دن اچھا نہیں گزرا۔ اور ایک آج کے اس درس میں ہم نے یہ بات بھی سنا، ان الدہر لیس من اسماء اللہ تبارک و تعالی، دہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ لیکن یہ بات کہی گئی وَلَكِنَّهُ سَبَّ اللَّهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینا کیسے ہوا؟ جب زمانے کو گالی دیا، زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاتے ہیں، اور زمانے کو گالی دینے سے کچھ ہونے والا نہیں، اس لیے کہ زمانہ تو وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو گالی اس کی اللہ کو لگتی ہے، اسی لیے اس سے منع کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے الفاظ میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس میں کہیں ایسی چیز نہ ہو جو شریعت کے خلاف، جیسے تقدیر کے معاملے میں بہت ساروں کے الفاظ سے، زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تقدیر کے معاملے میں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہاں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ تقدیر کیا چیز ہے، اس کے ابواب کیا ہیں، اور کیسے انسان کو اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس میں زیادہ سوال و جواب کرنے سے کیسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور ایمان کے باب میں بھی آدمی کو اپنی زبان کا لحاظ کرنا چاہیے،
اس میں آدمی کوئی ایسی لفظ نہ کہے جس سے اس کا ایمان سلب کر لیا جائے یا اس کے ایمان میں نقص پیدا ہو جائے. ہاں، آدمی اس بارے میں احتیاط سے کام لے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کرے اور غلط لفظ اس میں نہ نکالے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آدمی غلط نہ نکالے. ایک بات آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ ہم لوگ، اگر کوئی مشرک ہے تو مشرک سے ہماری نفرت ہے، مشرک سے ہم قلبی دوستی نہیں کرتے. ہاں، دنیا کے معاملات میں جہاں تک حسن سلوک کا موقع ہے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو تحفے دیے اور مشرکوں کے تحفے کو قبول کیا. اور جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اپنا رہبر، اپنا دلیل مشرک کو بنایا. وہاں تک صحیح ہے، لیکن ہم اس کی شرک سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کیوں اس سے نفرت کرتے ہیں؟ قلبی دوستی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا انتساب کرتا ہے. ہم مشرک سے جو دشمنی کرتے ہیں اپنے نفس کے خواہش کی وجہ سے نہیں، اپنے نفس کی وجہ سے نہیں کہ وہ مشرک ہے ہم مسلمان ہیں، چونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے. بالکل ایسے ہی کوئی بدعتی ہے تو بدعتی سے ہمیں نفرت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلط باتیں کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی فکر غلط ہے، اسی لیے ہمیں اس سے نفرت ہے. اور وہ بدعتی ہے تو ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اپنے نفس کی، یعنی اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں، یا اپنے نفس کی اس کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر مشرک سے کرتے ہیں تو چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، بدعتی کو بدعتی سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی معلومات کو صحیح کر لے، اپنی فکر کو صحیح کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے احترام کرے اور ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیثوں میں بتلایا، قرآن میں بتلایا. تو دوستو عزیزو، یہ چند باتیں اس احادیث سے متعلق تھی جو حدیثیں ہم نے پڑھی. انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ ہے قدر، یعنی تقدیر کی باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں آپ تمام سے کہوں گا کہ ہم اس سلسلے میں ہمیشہ اس بات کا لحاظ کریں کہ خوش دلی کے ساتھ اپنی دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھیں کہ ہم ہر ایک کو صحیح دین پیش کریں اور سارے جنت کی طرف چلیں، اور ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کے پیغام کو آگے بڑھائیں، دعوت کا کام تیزی سے کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین سارے لوگوں تک پہنچے اور سارے لوگوں تک پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی، اور کل ہمارے ساتھ گفتگو ہے القدر، تقدیر کے معاملے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.